بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر UAE میں ہونے والے کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس پر وزارت صحت نے نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت 93,618 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ جو وہ کیے گئے پورے UAE کے اندر، جس کے نتیجے میں 1002 کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد پورے UAE کے اندر اس کرونا وائرس کی وجہ سے 88,532 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ اس پر مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 942 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ اس سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد اس وائرس کی وجہ سے پورے UAE کے اندر 77,937 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک نیو ڈیتھ بھی واقع ہوئی ہے اس وائرس کی وجہ سے، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد اس کرونا وائرس کی وجہ سے پورے UAE کے اندر اس وقت 407 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت صرف اور صرف 10,188 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ UAE گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت تعمیراتی مقامات پر ابوظہبی کے لیے نئے ٹریفک قوانین کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اس وقت ابوظہبی کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر یعنی کہ ITC کی جانب سے نئے ٹریفک قوانین کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق کوئی بھی کھدائی یا تعمیری کام کروانے سے پہلے ITC ٹریفک پرمٹ حاصل کرنا ہوگا، اور ITC کے مطابق ان ٹریفک قوانین کا اطلاق تمام ریاست میں ہوگا، اور ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کھدائی یا تعمیراتی کام پر پرمٹ کے بغیر شروعات نہیں کی جا سکتی، ورنہ جرمانوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ یہ قوانین ان مقامات پر لاگو ہوں گے جہاں پر کسی تعمیراتی کام یا کھدائی کے برفہ کے بہاؤ میں رکاوٹ یا خلل پیدا ہو یا روڈ سیفٹی متاثر ہو، اور یہ نیا قانون انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے دوران عوامی زندگیوں کے ہر موقع کے تحفظ اور سیفٹی معیارات پر عمل درآمد کی خاطر تشکیل دیا گیا ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق یہ نیا قانون ابوظہبی میں 1 اکتوبر 2020 سے لاگو ہوگا، جبکہ 2021 میں یہ قانون العین اور الدفرہ میں بھی لاگو ہو جائے گا۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو اس بارے میں جرمانوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 1 پر وہ کہتے ہیں کہ ایسی گہری کھدائی کرنا جسے سڑک پر ٹریفک متاثر ہو، یا اگر اس دوران کنارے پر کنکریٹ بیریئر نہیں لگائے جائیں گے، یا پھر پلاسٹک بیریئر کو پانی اور ریت سے بھر کر نہیں لگایا جائے گا تو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ کسی پروجیکٹ پر کام کرنے والی گاڑیوں کو اس انداز سے پار کرنا جیسے سڑک جزوی طور پر بند ہو جائے یا ٹریفک سیفٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں، تب بھی آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اور نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ ورک سائٹ پر راہگیروں اور سائیکل سواروں کا راستہ بند کر دینا، اس سے بھی آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ ورک سائٹ پر خطرے یا حفاظتی نشانات اور بورڈ نہ آویزہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو جرمانے کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعمیراتی فرمز اور دیگر ادارے کھدائی یا کنسٹرکشن ورک کے لیے ٹریفک پرمٹ ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ نیو اور تازہ ترین انفارمیشن تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت امارات جانے کے خواہش مند خوش ہو جائیں، کیونکہ اماراتی حکومت نے نئے ویزوں کے اجراء شروع کر دیا ہے۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق جو لوگ کئی ماہ سے متعدد عرب امارات جانے کے خواہش مند ہیں، مگر کرونا کی وبا کے باعث بنا ویزوں کے عائد پابندیوں کی وجہ سے ان کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی، اور اب یہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں کیونکہ اماراتی حکومت نے دوبارہ سے ویزے جاری کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق متعدد عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ یعنی کہ ICA نے انٹری پرمٹ کی سروس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور صبح ICA کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا تھا کہ انٹری پرمٹ کا اجراء شروع ہو گیا ہے۔ تاہم فی الحال ورک پرمٹس جاری نہیں کیے جا رہے، اور اس کے لیے بھی ابھی کچھ اور انتظار بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ ICA نے امارات میں کورونا کی وبا پھیلنے کے باعث مارچ 2020 میں ویزوں کے اجراء روک دیے تھے، البتہ سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کو پابندی کے دوران بھی ویزوں کا اجراء جاری رہا۔ اماراتی حکومت کی جانب سے
ویزا سروس کی بحالی مملکت میں کورونا کے باعث عائد کر دی گئی ہے اور پابندیوں میں بتدریج نرمی لانا اور ملک کے معاشی صورتحال کو دوبارہ بہتری کی طرف لے جانے کے منصوبے کا بھی ایک حصہ ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین اور نیو انفارمیشن تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت شارجہ نے تمام سفری پابندیاں ختم کر دیں اور ویزا ہولڈرز بغیر کسی اجازت نامے کے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق شارجہ کی جانب سے ویزا ہولڈرز کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ شارجہ کی حکومت نے تمام سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور شارجہ کے تمام کارآمد ویزا رکھنے والے اب ریاست میں واپس آ سکیں گے اور انہیں واپسی کے لیے کسی قسم کی پیشگی یا اجازت نامہ حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس بار میں شارجہ ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے شارجہ میں تمام سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سفری پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جس کے بعد ویزا ہولڈرز فوری طور پر واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحوں کو بھی آنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شارجہ آنے اور یہاں سے دیگر ممالک کا سفر کرنے والے افراد کو کورونا گائیڈ لائنز کی مکمل طور پر پابندی کرنا ہوگی تاکہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور ویزا ہولڈرز اور سیاحوں کو شارجہ واپس آنے کے بعد اگر کورونا لاحق ہو جاتا ہے تو انہیں میڈیکل ٹیسٹ اور علاج اور تمام اخراجات خود برداشت کرنا ہوں گے۔ انہیں خود میں کورونا کی علامات ظاہر ہونے یا شک ہونے کی صورت میں مکمل احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا ہوگی اور یہ پابندی ختم ہونے کے بعد اب شارجہ کے مقامی باشندے اور تارکین وطن شارجہ کے زمینی، فضائی اور سمندری راستوں سے واپس آ سکیں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو انفارمیشن تھی جو کہ شارجہ گورنمنٹ نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدن خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی میں حد رفتار سے زیادہ گاڑی چلانے پر 7,000 درہم تک کا بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے آپ پر۔ دی جانے والی مکمل انفارمیشن کے مطابق اس وقت ابوظہبی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ جو افراد کسی جگہ پر رفتار کی حد سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلائیں گے ان پر 7,000 درہم کا جرمانہ ہوگا اور پولیس کی جانب سے یہ وارننگ حد رفتار کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہونے کے بعد جاری کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ سال 25 ٹریفک حادثات ایسے تھے جن میں ڈرائیورز نے حد رفتار سے بھی 60 کلومیٹر زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے کی کوشش کی تھی، جس کے باعث گاڑی ان کے قابو سے باہر ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیے گئے پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ تیز رفتاری سے متعلق اس سنگین جرم پر 2,000 درہم کا جرمانہ ہوتا ہے اور ڈرائیور کے لائسنس پر 12 بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 30 روز کے لیے گاڑی ضبط بھی کر لی جاتی ہے۔